حضرت عمر جب منبر پہ کھڑے ہوئے اور نئی قمیص پہن کر خطبہ دینے لگے تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا عمر خطبہ دینا بند کر، تقریر کرنا بند کر، خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اس بات کا حساب دو یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ تم نئی قمیص سلا سکو، آج نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کی صفائی میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا اٹھتا ہے، صفائی پیش کرتا ہے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھی، ایک ایک چادر سب کو ملی، میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی، میرے باپ نے اسی چادر کی قمیض بنوا لی ہے۔ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، مجھے بھی ملی تھی، میں درزی کے پاس گیا تھا، ٹیلر کے پاس گیا تھا، میں نے اپنا ماپ دیا، اس چادر میں میری قمیض نہیں بنی، تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ لمبے چوڑے ہو اور موٹے تندرست بھی ہو، پھر تمہاری ایک چادر میں قمیض کیسے بن گئی؟ ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا نوجوان ایک چادر مجھے بھی ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے باپ کو بھی ملی، مجھے بھی ملی، سب کو ایک ایک ملی تو اس میں مجھے بھی ملی، میرے باپ کی اپنی چادر میں جب قمیض نہیں بنی تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، میری اور اپنی دونوں قمیضیں ملا کر میرے باپ نے دونوں چادریں ملا کر قمیض بنا لی۔ نوجوان کہنے لگا بیٹھ گیا امیر المومنین اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، اب آپ خطبہ دیجئے۔ زندہ لوگ حساب لیتے ہیں اور زندہ لوگ حساب دیتے ہیں، نہ حساب لینے پر غصہ ہونا چاہیے نہ حساب دینے پر غصہ ہونا چاہیے۔ حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندہ دیتے ہیں، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ غصہ دباؤ، ہم نہیں کہتے کہ غصے کو تم پی جاؤ، ہم کہتے ہیں غصہ اٹھاؤ، غصہ ابھارو، غصہ نکالو، بھڑاس نکالو، لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا اور غصہ اتنا آتا تھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس، انار کا جوس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو، اتنا غصہ آتا تھا جناب محمد رسول اللہ کو، لیکن ناجائز بات پر نہیں، جائز بات پر غصہ آتا تھا۔ آج دنیا کی قومیں آج ہمارا مذاق اڑاتی ہیں اور ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے۔ عقل مندی یہ ہے کہ ان کے ورغلانے میں ہم نہ آئیں۔ ہاتھی کا کام ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ چلتے رہنا اور کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکتے رہنا۔ اگر ہاتھی بھونکنے والے کتوں کو پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا تو ہاتھی جس منزل پہ جانا چاہتا نہیں پہنچ پائے گا۔ ہاتھی چلتا رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کتے ہیں، ان کی عادت بھونکنے کی ہے، بھونکتے رہیں گے تھک جائیں گے، خود ہی چھوڑ دیں گے۔ ان بھونکنے والے کتوں کو ان کی حالت میں چھوڑ دو۔ ہم بھونکنے والے کتوں کا نام بھی لے دیتے لیکن ان یوٹیوبر والوں کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں۔ آپ سمجھ جاؤ، اور جس نے ان بھونکنے والے کتوں کو سمجھ لیا وہ پوری تقریر سمجھ گیا، سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ یوٹیوبر والے تمہیں سمجھنے نہیں دے رہے ہیں لیکن ہم نے تمہیں سمجھا دیا اشاروں میں۔ جو ان بھونکنے والے کتوں کو سمجھ جائے وہ پورا جلسہ سمجھ گیا، اور سمجھ لو کہ مکھیا جی کے کرائے ہوئے جلسے کو آپ نے کامیاب کر دیا۔ میرا اشارہ سمجھ جاؤ بھونکنے والے کتے کون ہیں اور ہاتھی بننے کی کوشش کرو، خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ اور بھونکنے والے کتوں کے بھونکنے کا جواب مت دو۔ یہی تمہیں اسلام نے سکھایا ہے۔ اپنی عادت بدلو ورنہ کاٹے جاؤ گے اور مارے جاؤ گے، پکڑے تم ہی جاؤ گے۔ آپ کو معلوم ہے ایک تالاب پر بہ رہا تھا ایک ندی، اوپر پہاڑ سے ایک ندی کے پانی ادھر سے آ رہا تھا، ندی بہ رہی تھی، اور جہاں سے پانی بہ رہا تھا وہاں شیر پانی پی رہا تھا اور دوسری طرف بکری پانی پی رہی تھی۔ میں تمہارے حالات بتلا رہا ہوں، سنو، اشاروں میں بتلا رہا ہوں، سمجھ لو۔ ادھر پانی شیر پی رہا ہے، ادھر پانی بکری پی رہی ہے۔ پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے اور بکری، موبائل اپنا بند کرو، مجھے معلوم ہے آج کل بھنگی اور چماروں کے پاس بھی موبائل ہوتے ہیں، بند کرو یار، ٹوٹو ہو رہی ہے یار،
رات کے 2:22 پر کس کا فون آ رہا ہوگا؟ سوچو تو ذرا، تو دماغ لگاؤ بیٹا، جس اسکول میں تم پڑھتے ہو میں اس کا ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں، یہ سب مت بتاؤ۔ یہاں سے سنیے، جہاں سے شیر پانی پی رہا ہے ادھر بکری پانی پی رہی ہے، تو شیر نے، دونوں نے ایک ساتھ منہ لگایا، شیر کو تو بہانا چاہیے تھا، شیر نے کہا اے بکری تو نے میرے پانی کو جھوٹا کیوں کیا؟ اب دیکھو الٹا بول رہا ہے، جبکہ پانی شیر جھوٹا کر رہا ہے اور پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا بکری کے پاس آ رہا ہے، شیر کا جھوٹا پانی بکری پی رہی ہے، لیکن شیر نے بکری سے کیا کہا، اے تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ بکری کہنے لگی جنگل کے راجا میں نے کہاں جھوٹا کیا ہے، پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، آپ کا جھوٹا پانی میری طرف آ رہا تھا، میں نے تو آپ کا جھوٹا پانی پیا۔ بکری کا یہ جواب سنا شیر نے تو کہا اچھا منہ بھی چلا رہی ہے، مجھ سے بحث بھی کر رہی ہے، آیا اور مارا پنجہ اور پھاڑ دیا بکری کو اور کھا گیا۔ یہ صورتحال ہے تمہاری اور ہماری، اگر ہم جائز بات بھی کریں گے تو پکڑی جائے گی اور وہ ناجائز بات بھی کریں گے تو نہیں، کیونکہ پاور ہے، نشہ ہے، نشہ اترتا اچھے اچھوں کا اترا تو تمہارا کیا ہے؟